السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد قمر۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ 11۔ تو گائز پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ دنیا ایک بار پھر ایک خطرناک موڑ پر کھڑی ہو چکی ہے، جہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹ، فلسطین، ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے ایک بہت بڑی جنگ کا خدشات کو جنم دیا ہے۔ لیکن اس نازک صورتحال میں پاکستان نے کیا کردار ادا کیا، آئیے جانتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں مشرقی وسطی کی صورتحال انتہائی کشیدہ رہی۔ خاص طور پر فلسطین میں ہونے والے واقعات نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کی۔ ایران کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے خطے میں اپنی موجودگی بڑھا دی۔ ایسے حالات میں پاکستان نے ایک متوازن اور ذمہ دار پالیسی اپنائی، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف صاحب نے عالمی رہنماؤں سے رابطے کیے اور واضح پیغام دیا کہ پاکستان امن، استحکام اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ جب دوسری جانب جناب آرمی چیف آصف منیر صاحب نے دفاعی سطح پر اہم اقدامات کیے، پاکستان کی افواج کو ہائی الرٹ رکھا گیا تاکہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ لہذا یہ اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان نہ صرف سفارتی سطح پر بلکہ دفاعی سطح پر بھی مکمل طور پر تیار ہے۔ پاکستان نہ صرف بیانات تک محدود رہا بلکہ پس پردہ سفارتکاروں، بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار سیاست کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، جو جنگ کے بجائے امن کو ترجیح دیتا ہے۔ ہائی ناظرین، آپ اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شہباز شریف اور آصف منیر نے مل کر ایک متوازن حکمت عملی اپنائی۔ ایک صرف سفارت کار اور دوسری طرف مضبوط دفاع، یہی وہ کمیونیکیشن ہے جو کسی بھی ملک کی شکل کو تبدیل کر دیتا ہے اور حالات کو بہتر بنا دیتا ہے اور حالات کو مستحکم کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان مزید فعال کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا وہ پالیسیاں مزید آگے بڑھا سکتا ہے؟ وہ سوالات ہیں جن پر مستقبل میں غور کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ایران، فلسطین اور امریکہ کے تنازع میں پاکستان نے ایک مثبت اور ذمہ دار کردار ادا کیا۔ ایسے وقت میں جب دنیا تقسیم ہو رہی ہے، پاکستان امن کا پیغام دے رہا ہے، یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی کا راز ہے۔ اگر آپ کو تجزیہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اپنے میزبان محمد قمر کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔